اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیو اور بہنوں، سخت مشکل میں یہ 3 الفاظ پڑھ لو، مشکل خود آپ کے قدموں میں گر پڑے گی۔ صرف زمین اور آسمان کے ہی نہیں بلکہ جنت کے خزانے بھی ان الفاظ میں چھپے ہیں۔ خلعت نبوت سے سرفراز ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کئی دن بعد گھر تشریف لائے تھے اور دیکھا کہ سامنے والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو گھورتے ہوئے سوال کیا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشیدہ چھوٹا سا بت اٹھایا اور ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم میں باپ بیٹے کا مکالمے کو یوں بیان فرمایا گیا ہے: ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنیں اور نہ دیکھیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکیں؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ آپ شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھ ہی ہو جائیں۔ ان کے والد نے کہا: اے ابراہیم، کیا تو میرے بتوں سے برگشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا۔ جا، ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا: میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ ناظرین، ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آیا اور قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہوئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے ہی تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑے کو بڑے بت کے کاندھے پر لٹکا کر اپنے گھر واپس آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا ہے: کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے کہ تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ ناظرین، بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کرنے کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کوئی کسی کو کام ہوتا تو وہ منت مانتا کہ اگر مجھے شفا ہو گئی یا میرا کام مکمل ہو گیا تو میں ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی اور جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی اور لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس خندق میں ڈال دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا، اور جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا: بادشاہ سلامت، جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگے گی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہذا آپ ابراہیم کو آگ میں کیسے ڈالیں گے؟ ناظرین، یہ وہ سوال تھا کہ جو نہ نمرود کے کند ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے مشیروں اور مصاحبوں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا کہ تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو کہ اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کرو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کیا گیا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجنیق کا نام دیا گیا۔ سنگباری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی اور منجنیق بنانے والے شخص کا نام ہیزن تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق بنائی اور جس کی پاداش میں اللہ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں ہی دھسا رہے گا۔
ناظرین، تاریخی روایات میں ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی، تاکہ پتھر کے وہ سب معبود ناراضگی ختم کر دیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دن اور رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل کو موٹی رسیوں میں جکڑ کر منجنیق کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بھیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی تمام مخلوقات چیخ اٹھی کہ یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو ضرور کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کو مجھ سے کسی قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کریں، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو ورد زبان بنائے ہوئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین لک الحمد ولک الملک لا شریک لک۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہو جاتی۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بھڑکتی آگ کے گل و گلزار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہوا، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قصص الانبیاء میں تحریر فرماتے ہیں کہ ابن عباس اور سعید بن مصیب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا، اس وقت بارش برسانے والا فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا، کب مجھے حکم ملے اور میں موسلا دھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا تھا۔ اور نازک لمحات میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور آپ علیہ السلام کی جبین اطہر سے پسینہ پہنچ رہے تھے۔ اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ علیہ السلام کو نہیں پہنچی۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روز آگ سے تپش اور گرمائش ہی ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی اور کام لیا جا سکا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا، جبکہ حضرت صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا، اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی، اور سرسبز باغ گل و گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بھڑک رہی تھی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سے سب سے اچھے کلمات وہ ہیں
جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہے کہ اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لخت جگر کو گل و گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کہ تیرے ارد گرد کی آگ کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں، اور پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلی اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئیں۔ حضرت منہال بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گل و گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے، اور انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری، اور میری تمنا رہی کہ میری تمام زندگی اسی کی طرح ہو جائے۔ کفار اور مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے، مگر ذلیل اور رسوا ہوئے، بلند ہونا چاہا لیکن پست اور خوار ہوئے، غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہوئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں یوں پیش کیا ہے، فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، آپ کی عمر اس وقت 16 یا 20 سال تھی۔ آپ کتنی مدت تک آگ میں رہے، اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں آپ 7 دن تک آگ میں رہے، بعض نے تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، اور بعض کے مطابق آپ 50 دن تک آگ میں رہے۔ قرآن کریم میں آتش نمرود کے جس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس کا 4 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ بھائیو اور بہنوں، یہ نوجوان ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اللہ پر کامل یقین اور ایمان تھا کہ صرف ایک اکیلا شخص باطل کی طاغوتی قوتوں کے مقابل استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا، اور جب قوم نمرود نے آگ کے بھڑکتے ہوئے سمندر میں پھینکا تو لبوں پر تھا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ بھائیوں اور بہنوں، آج 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس دنیا کی ہر نعمت وافر مقدار میں موجود ہے، بشمول ایٹمی قوت کے، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے ایمان اور یقین کی قوت کی۔ صرف اس ایک محرومی نے امت مسلمہ کو دنیا بھر میں ذلیل کر رکھا ہے۔ علامہ اقبال نے سالوں پہلے فرمایا تھا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں بھی ایمان ابراہیمی کی حلاوت نصیب فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اللہ کے نبی اور برگزیدہ نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو اس سے مشکل وقت اور کیا ہو سکتا تھا؟ اس مشکل وقت میں جو کلمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پڑھا وہ رہتی دنیا تک کے لیے وظیفہ بن گیا۔ لہٰذا جب بھی مشکل وقت درپیش آ جائے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بار بار پڑھیں، اور تب تک اس کو ورد زبان رکھیں جب تک مشکل خود آپ کے قدموں میں نہ گر پڑے۔ لہٰذا مشکل وقت میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنا پیارے نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ثابت ہے اور احادیث میں موجود ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ایک سفر میں تھے کہ لوگوں نے ایک موقع پر پکار کر تکبیر کہنا شروع کی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ سن کر فرمایا، لوگو اپنی جانوں کے ساتھ نرمی اختیار کرو، یعنی اتنی بلند آواز سے تکبیر نہ کہو، کیونکہ تم تکبیر کے ذریعے کسی بہرے یا غیر موجود کو نہیں پکارتے، بلکہ اس کو پکارتے ہو جو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی وہ تمہارے حال پر مطلع ہے، تم جہاں کہیں بھی ہو، چاہے تم اسے بآواز بلند یاد کرو چاہے آہستہ آواز سے، اس کے لیے دونوں برابر ہیں، اور جس کو کہ تم پکارتے ہو وہ تم میں سے ہر شخص کے اس کی سواری کی گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے اونٹ پر پا پیادہ تھا،
اور اپنے دل میں یہ پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا عبداللہ ابن قیس کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ نہ بتلاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا عطا فرمایا ہوا یہ دوسرا کلمہ ہے جو کسی بھی مشکل سے مشکل ترین حالات سے نکلنے کے لیے تیر بہدف ثابت ہوتا ہے۔ جب بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں تو فوراً جنت کے خزانے کے ذریعے سے اللہ سے مدد حاصل کریں، یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد اس وقت تک کرتے رہیں جب تک آپ کی مشکل آسان نہ ہو جائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس کلمے کو شامل کر لے تو اس پر کبھی کوئی مشکل نازل ہی نہیں ہوتی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر روز 500 مرتبہ اس کلمے کا ورد کیا جائے اور اس سے پہلے اور بعد میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے۔ اس عمل کے لیے درود پاک کوئی سا بھی مختصر ترین پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ناظرین، مشکل وقت سے نکلنے کے لیے جو تیسرا کلمہ ہے وہ بھی انتہائی بابرکت اور فضیلتوں سے بھرپور کلمہ ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کھجور کے باغ میں داخل ہوئے، اور پھر آپ نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی روح قبض فرما لی ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تاکہ قریب سے دیکھوں کہ اتنے میں رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ کیا میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ خوشخبری نہ سنا دوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ تو بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجنا انسان کے لیے بیش بہا رحمتوں، فضیلتوں، برکتوں، عافیتوں، گناہوں سے معافی اور آخرت کی بخشش اور مغفرت کا سامان بن جاتا ہے۔ درود پاک وہ کلمہ ہے کہ اس کلمے کو جس بھی حاجت کے لیے پڑھا جاتا ہے وہ فوراً قبول ہوتی ہے۔ مشکلات کے حل کے لیے پڑھیں تو مشکلات دور ہوتی ہیں، مال و دولت اور رزق کے حصول اور برکت کے لیے پڑھیں تو ملتا ہے، اولاد کی سلامتی کے لیے پڑھیں تو اولاد کی سلامتی ملتی ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، یہ 3 کلمات آپ کو ارشاد فرمائے ہیں جو آپ کسی بھی مشکل ترین حالات میں پڑھ کر اپنی مشکل کو دور کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جب بھی کسی مشکل میں پھنس جائیں اور ایسا لگے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو سچے یقین اور کامل ایمان کے ساتھ آپ نے یہ کلمات پڑھنا شروع کر دینے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات پر یقین رکھنا ہے، کیونکہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ اللہ بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے جیسا بندہ اس کے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ لہٰذا آپ دل میں وسوسہ لائے بغیر مکمل یقین اور کامل ایمان کے ساتھ ان کلمات کو پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ آپ کی وہ مشکل، وہ حاجت آپ خود دیکھیں گے کیسے دور ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ بیان پسند آیا ہو، دین کی یہ باتیں اچھی لگی ہوں تو کمنٹ باکس میں ایک مرتبہ صدق دل سے ہمارے لیے جزاک اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔